بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا یہاں تک کہ وہ قوم سرکش ہو گئی ہو۔ دوستو، صرف گناہ گاروں پر عذاب ہی نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خواتین و حضرات، سرکشی سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یعنی ایک وہ شخص جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس پر نادم ہے، اس پر توبہ طیب ہو سکتا ہے، اس پر استغفار کر سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے بہت اوپر اٹھ جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوستو اپنی انسانی تاریخ پر نظر دہرائیں تو ایسی سینکڑوں قومیں نظر آئیں گی جن پر عذاب گزرا ہوگا اور جو سرکشی اختیار کر گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا ہوگا۔ اسی طرح انسانی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو ایسی کئی سینکڑوں قومیں ہماری نظر سے گزریں گی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، اٹلی کے قدیم شہر پومپئی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں ایک ہستہ بستہ شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ پومپئی شہر قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کل اٹلی میں ماڈرن نیپلز شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ اس شہر کے آثار آج بھی باقی ہیں جن میں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے پارکنگ ایریاز، 2 منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور لانوں میں فوارے دیکھنے والوں کو حیران کن واقعہ نظر آتا ہے۔ پومپئی شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانٹ موجود تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی غسل خانوں کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ میلوں تک پھیلا شہر تھا جس میں ہم بستری اور ہم جنسی کے گناہ کو کھلم کھلا اجازت دی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کا قہر اس شہر پر نازل ہوا اور سن 87 میں آتش فشاں پھٹا اور یہ پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا۔ آج بھی لوگوں کے اجسام آتش فشاں کی راکھ کی وجہ سے جہاں تھے وہیں جم گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے ارد گرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تہذیبوں کے آثار کیوں ظاہر کرتی ہے۔ منجدڑو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، ایرام مصر ہو، ڈیلفی کا مندر ہو، اولمپ سٹی ہو، روم کے قدیم شہر کے آثار ہوں یا پھر آلود کی غاروں ہوں، قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے۔ ہمیں زمین سے 10,000 سال پرانی لاشیں کیوں ملتی ہیں، ہمیں ڈائناسورس کے ڈھانچے کیوں ملتے ہیں اور ہمیں پہاڑوں کی غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں۔ عزیز دوستو، میں بچپن سے ہی یہ سوال کتابوں میں کھوج رہا تھا، لیکن اس کا جواب مجھے پومپئی کے بارے میں پڑھتے ہوئے ملا۔ مجھے پومپئی کی اجڑی گلیوں نے بتایا کہ یہ آثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں، گہری چھتوں اور اجڑے گھروں اور بے گور نوشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ان گلیوں، ان گھروں، ان مکانوں اور ان پوشاکوں، ان زیوروں اور ان بینکوں، ان اکاؤنٹوں اور ان کثرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پگھلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ غور کیجئے، انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے نام اور بے شناخت ہڈیاں دیکھ کر زندہ انسان عبرت پکڑ سکے، یہ جان سکے ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کی شناخت، ان کے تمام شناختی نشان، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی حرکات و سکنات، ان کا تکبر، ان کا غرور، سب کچھ مٹی میں لے جائے گا اور باقی صرف ہڈیاں بچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی۔ قدرت اینٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسان کی ہڈیوں کو اس لیے محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوہ نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ لہٰذا یہ کھنڈر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیریں ہیں اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس لیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔
خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے پومپئی شہر کی۔ خواتین و حضرات، پومپئی شہر میں جو قوم آباد تھی وہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ میرے دوستو، اس شہر میں رہنے والی قوم عورت عورت سے اور مرد مرد سے جنسی تعلقات رکھتے تھے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے، اور اس برائی میں وہ اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، بلکہ باقاعدہ طور پر ریاستی حکم نامے کے بعد یہ قانون جاری کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ شہر دنیا کے چند صحراؤں میں شامل کیا جاتا ہے جس کے درمیان ایک بڑا سوئمنگ پول موجود رہتا تھا۔ لوگ دن بھر کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے، جس میں 2500-3000 سال قبل مرد کو مرد اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال، عیسائی عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے 67 سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا اور راکھ اڑی، اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر رات میں دفن ہو گیا، وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا، ٹھہرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پومپئی مر گیا، لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی میں ماہرین نے 1748 میں پومپئی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثاروں میں لاشیں بھی تھی اور راکھ میں دفن شدہ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑا بھی تھا جو ایک مرد اور عورت کا تھا۔ ان لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے تھے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی اور دونوں اسی میں دفن ہو گئی۔ ماہرین 2000 سال بعد ان تک پہنچے، ان کے جسم سے راکھ اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ دونوں لاشیں آج بھی پومپئی کے میوزیم میں رکھی گئی ہیں اور ہالی ووڈ میں پومپئی کے نام سے بہت بڑی خوبصورت فلم بنائی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، اس جدید شہر میں ہزاروں لوگ موجود تھے، وہ سارے لوگ آتش فشاں کی راکھ میں اور لاوے میں دفن کر دیے گئے۔ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا، مگر یہ دو انسان 2000 سال تک راکھ میں جوں کے توں رہے، یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچے، ان پر سے راکھ کی تہیں اتاری گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ دکھانا تھا کہ میں ایسے سرکشی کرنے والوں کو، چاہے وہ کتنی بھی محبت آپس میں کرتے ہوں، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جن کا انتقام لینا، جن پر عذاب نازل کرنا اللہ کی جانب سے فرض ہو گیا تھا، تاکہ دوسری قومیں بھی برائی کو برائی نہ سمجھنے والی، یہ سرکشی اختیار کرنے والی ان حرکتوں میں ملوث نہ ہو جائیں جن پہ عذاب نازل آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تاکہ دوسری قومیں اس قوم کے عذاب سے عبرت پکڑیں، جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ خواتین و حضرات، اللہ کی جانب سے قوم لوط کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں بھی تمام کتب بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی جانب سے قوم لوط کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کا شہر کہاں تھا۔ امریکی تحقیقاتی ٹیم نے مسلسل محنت اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کے برباد شہر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع بھی کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بے شمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور عذاب کے وقت صرف حضرت لوط، ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں نازل نہ کرے، اور ہمیں اس طرح کی حرکات سے باز رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرے اور ہمیں تمام گناہوں سے بچا کر رکھے۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ آپ اپنے تجربات بھی ہمارے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ نے دیکھے ہوں۔